رات کے 2 بج رہے تھے۔ سڑک سنسان تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ ایک چھوٹا سا لڑکا، عمر صرف 7 سال، پھٹے کپڑے، ننگے پاؤں، فٹ پاتھ پر اخبار اوڑھے سو رہا تھا۔ اس کا نام علی تھا، مگر اس کا کوئی گھر نہیں تھا۔ علی کو اپنے بچپن کی کچھ دھندلی یادیں تھیں، ایک چھوٹا سا گھر، ماں کی آواز، اور ایک دن اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک ایکسیڈنٹ نے اس سے اس کے ماں باپ چھین لیے اور رشتہ داروں نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا۔ یہ ہمارے لیے بوجھ ہے۔ یہ الفاظ آج بھی اس کے دل میں زخم بن کر زندہ تھے۔ اب اس کی زندگی فٹ پاتھ تھی۔ دن میں لوگوں کے جوتے صاف کرتا اور رات کو اسی سڑک پر سو جاتا۔ کبھی کبھی لوگ کھانا دے دیتے، کبھی وہ بھوکا ہی سو جاتا، مگر ایک چیز وہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، وہ تھی امید۔ ایک دن بارش بہت تیز ہو رہی تھی، سڑک پر پانی بھر چکا تھا۔ علی ایک دکان کے باہر کھڑا تھا، کانپ رہا تھا، بھیگ رہا تھا۔ تبھی ایک امیر آدمی وہاں آیا۔ اس نے علی کو دیکھا اور کہا، کام کرو گے؟ علی نے فوراً ہاں کر دی۔ وہ آدمی اسے اپنے گھر لے گیا، چھوٹے موٹے کام دیتا اور بدلے میں کھانا اور رہنے کی جگہ دے دی۔ پہلی بار علی نے چھت کے نیچے سکون کی نیند سوئی، مگر اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ علی نے کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی شروع کر دی۔ رات کو تھک کر بھی کتابیں کھولتا۔ لوگ ہنستے، فٹ پاتھ کا لڑکا ڈاکٹر بنے گا، مگر علی خاموش رہتا، کیونکہ اسے اپنے خوابوں پر یقین تھا۔ سال گزرتے گئے، مشکلیں آئیں، آنسو آئے، مگر علی نے ہار نہیں مانی۔ اور ایک دن وہی فٹ پاتھ پر سونے والا لڑکا ڈاکٹر علی بن گیا۔ کہانی ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن وہ اسی سڑک پر گیا جہاں وہ بچپن میں سوتا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ ویسے ہی اخبار اوڑھے سو رہا تھا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے پاس گیا، اسے اٹھایا اور کہا، آج سے تم اکیلے نہیں ہو۔ اور اسی دن علی نے ایک یتیم بچوں کا گھر بنایا، جہاں کوئی بچہ فٹ پاتھ پر نہ سوئے۔ کبھی کبھی سب سے ٹوٹا ہوا انسان دوسروں کا سب سے مضبوط سہارا بن جاتا ہے۔